کی ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ تو حضرت کی باتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یوں تو غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر آدمی کی نظر نہیں جاتی، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے دنیا کی مشغولی کی وجہ سے، تو اللہ کی نعمتوں پر نظر نہیں جاتی۔ لیکن فرمایا کہ اگر آدمی غور کرے تو اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں میں ڈھکا ہوا پاوے، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں میں دبا ہوا پاوے۔ اتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس ہی رہی ہیں۔ پھر کچھ نعمتیں عام ہیں، کچھ نعمتیں خاص ہیں، بڑی ہیں، چھوٹی ہیں۔ ہر ایک نعمت پر شکر مطلوب ہے، شکر چاہتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کے لیے فرمائے کہ جو شکر کریں گے ہم ان کی نعمت کو بڑھائیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ لیکن وعدے کے ساتھ جو حکم ہے اس کو اگر پورا کریں تو وعدہ پورا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو وعدہ اللہ نے فرما دیا وہ پورا نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہوگا، لیکن وعدے کے ساتھ ایک حکم جڑا ہوا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر چاہا جاتا ہے کہ بندہ شکر کرے، اور شکر کرنے والوں کی نعمت کو بڑھانے کا وعدہ اللہ کر رہا ہے۔ اور ایک شکر تو زبانی ہے، آدمی نے اپنی زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اور مالداری کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا، اور دیگر جو احکامات ہیں، فرمائے کہ وہ کوئی بھی پورا نہیں کرتا، اور اپنی زبان سے صبح سے شام تک یوں کہتا پھرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مال عطا فرمایا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی وہیں مالدار ہے، اور اس کے اوپر جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے وقت پر، حج بھی، اور جتنے بھی احکامات ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اگر یہ اپنی زبان سے یوں نہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مال عطا فرمایا، کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا ہو جائے۔ تو اصل شکر نعمت کا وہ آدمی کے اپنے عمل سے ہے، زبان سے بھی کرنا ہے، اصل عمل سے ہے۔ نعمتوں کی قدر، نعمتوں پر شکر، یہ بڑھنے کا راستہ ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ تو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کام کرنے والوں سے کہ 6 رکعت نماز کا اضافہ کر لو اپنی نماز میں، 6 رکعت نفل بڑھا دو، یہ کام کرنے والے
ایک علاقے کے اندر ایک جماعت گئی، تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس جماعت چلی گئی دعا کے لیے. تو جب ان سے دعا کے لیے کہا اور دعا کے بعد ان سے یوں کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے نصیحت کے طور پر یوں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس محنت کے اندر لگایا ہے، میری آپ یہ نصیحت سمجھو جو کچھ سمجھو، آج سے اس کا عزم اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ 2 رکعت نماز روزانہ صلاۃ الشکر پڑھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے مجھے اس محنت کے اندر لگایا. بہت بڑے اللہ والوں نے بات کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کی کیفیت کے ساتھ چلو. بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت اللہ نے دے دی ہے. سعید میاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بھی نہیں دیتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ایک دن بھی دین کی محنت میں نہیں لگا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. میرے پیارو، اللہ نے ہمیں لگایا، اللہ کا فضل ہے. تو 6 رکعت نماز نفل کا اضافہ بتایا، یہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر، شکر کی نماز. یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے اس محنت میں لگا دیا. اور فرمایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، آدمی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو نے لگایا اپنے فضل سے، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا مجھ سے ہو نہیں رہا، اس پر مجھے معاف فرما دے. جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکا، یا اللہ معاف کر دے، غلطیاں ہو رہی ہیں اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے کیونکہ سیکھنے والے ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، فرمایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو، معافی مانگو اللہ سے. ہمارے پیارے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ، مفہوم، قریب الفاظ یہ ہیں کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو، بہترین خطا کار تم میں وہ ہیں جو توبہ کرتے رہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، اللہ سے معافی مانگی جائے کہ صحیح میں نہیں کر سکا. اس لیے ہمارے یہاں گشت کی جماعت جب گشت کر کے آتی ہے، استغفار، عمل کے بعد استغفار. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ایک بیان ہے جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیانات فرمائے تھے حجاز مقدس میں، وہ لکھے ہوئے ہیں. اس کے اندر ایک بیان ہے، اس بیان کے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی پر ساتھیوں سے اتنا زور دیا اس پر، استغفار پر اتنا زور دیا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. پورا بیان اسی مضمون کا ہے کہ عمل کے اختتام پر استغفار ہو. کیوں کہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں. ہمارے گشت، ہماری تعلیمیں، ہمارے مذاکرات اور جو بھی عمل ہوا، استغفار، توبہ، معافی، اللہ معاف کر، اللہ جیسا کرنا چاہیے تو میں ویسا کر نہیں سکتا. یعنی اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے بڑے کہتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں بھی موجود ہیں، مشورے سے طے ہو گیا اس لیے بیٹھ گیا، ہمارے بڑے یہاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. تو انہی حضرات سے سنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر چلنا اس کام کے اندر کہ میں سیکھ گیا اور مجھے آتا ہے، یہ بڑی خطرے کی بات ہے. بس یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. آدمی یہی سوچتا رہے ہم یہ باتیں کہتے تو ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے اور اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اس محنت میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے کہ آدمی یوں ہی سوچتا رہے کہ جی مجھے آتا کچھ نہیں. اللہ ہمیں سوچ کے چلنے والا بنا دے، جی ہمیں آتا نہیں، ہم تو سیکھنے والے ہیں.
اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی، 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت۔ اللہ تعالیٰ سے اس میں مانگ رہا ہو بندہ، اللہ مجھے صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما۔ 2 باتیں سنی اللہ تعالیٰ کے دربار سے رو رو کر مانگنی پڑیں گی، ایک استقامت اور ایک اخلاص۔ مولانا سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے بنگلے والی مسجد میں، تو وہ ایک جملہ سنا ہے، بڑوں سے اپنے بڑوں کی باتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ساری زندگی مومن ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں، فرماتے تھے ہمارا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اب اس کو سن کر جتنا ڈرا جائے کم ہے، جتنا رویا جائے کم ہے۔ اور پھر اگلی بات فرماتے تھے کہ بہت سارے لوگ ساری زندگی تبلیغ میں ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے یا تو کام چھوڑ دیتے ہیں یا کام کے مخالف ہو جاتے ہیں، فرماتے تھے ہمارا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں شیطان کی کتنی چالیں لکھی ہیں، ایک کے بعد یہ اس سے بچے گا، دوسرے میں اس سے بچے گا، اس میں اس سے بچے گا، اس میں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بس آخر میں یہ لکھا، پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ ان سے کون بچے گا، جواب مل گیا، آخر میں لکھا ان سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے گا، جس کو اللہ بچائے گا وہی بچ جائے گا۔ اور اللہ کس کو بچائے گا؟ جس کے اندر میں چاہت ہوگی، جس کے اندر میں طلب ہوگی، جو مانگ رہا ہوگا، جو رو رہا ہوگا اور دعاؤں کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے اس کام میں چل رہا ہے۔ آج میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ پہلو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، یہ چھوٹ رہا ہے۔ کتنا ہمارے بڑوں نے رونے دھونے کے اوپر، کتنا ہمارے بڑوں نے دعاؤں کی مقدار کو بڑھانے پر، کتنا آہوزاری پر، کتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے پر ابھارا، ترغیبیں دی، اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں صرف کہا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھلایا ہے۔ اور ہمارے بزرگ، میرے بھائیو ہمارے بڑے کس طرح رات بھر مچلتے تھے، کیسے رات بھر تڑپتے تھے، کس طرح روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اور دعائیں کر کر کے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کام کو آگے بڑھایا۔ وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اجتماع کی تعریف لینے کے لیے کہ ہمیں دے دو، حضرت ان کو انکار ہی کرتے رہے۔ پھر اور ساتھیوں نے اصرار کیا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے آخر میں کیا فرمایا، اجازت تو دے دی، کہنے لگے کہ بھائی ان کے اندر خیر نہیں ہوتی ہے، یہ تو رو رو کر ڈلوانی پڑتی ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ڈلوانی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ماشاءاللہ کارگزاری ہوئی، کارگزاری سے پتہ ہے لگے کہ آپ حضرات محنت کرتے ہوئے یہاں ہیں۔ الحمدللہ جو ہو رہا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے عزائم، ہمارے ارادے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ آگے کے ہونے چاہیے۔ قناعت نہیں ہے۔ 3 طرح کے لوگ فرماتے اس محنت کے اندر کہ ایک تو وہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک تو کانے اور ایک ناقد۔ ایک کانے یعنی قناعت کرنے والے، اور ایک ناقد تنقید کرنے والے، اور ایک طلب کے ساتھ چلنے والے۔ تینوں کے بارے میں فرمایا، تینوں کے بارے میں فرمایا کہ ناقد جو ہوگا اس محنت کے اندر، تنقید کرنے والا، فرمایا کہ وہ تو اس کام سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور فرمایا دوسرا کیا تھا، کانے قناعت کرنے والا، فرمایا کہ اس کی ترقی رک جائے گی، قناعت کرنے والے کی ترقی رک جائے گی، اور ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، سیڑھی در سیڑھی چڑھتے رہنا، اور آخری منزل ہماری اللہ سے ملاقات ہے۔ آخری منزل کیا ہے بھائی؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ ہم تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اور ہمارے بڑے انہی باتوں کی روشنی میں فرماتے اس محنت میں چلنے والوں کو کہ کس نیت کے ساتھ اس محنت کے اندر چل رہے ہوں، کیا چاہتے ہیں۔
فرمایا کہ 2 چیزیں چاہتے ہیں اس ساری کارگزاری کے سلسلے میں، 2 چیزیں چاہتے ہیں. ایک تو یہ چاہتے کہ ہمارا اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، اور دوسرا یہ چاہتے کہ ہماری آخرت بن جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے، بس اس کیفیت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. تو فرمایا کہ قناعت کرنے والوں کی ترقی رک جائے گی کہ بس کافی ہو گیا، کہ نہیں چلتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، قربانی کے اندر اپنے آپ کو آگے لانا ہے، قناعت نہیں کرنی ہے. جو ماشاءاللہ کارگزاریاں ہوئی 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، 20 منٹ کی کارگزاری ہوئی، بھائی اتنی دیر محنت ہو رہی ہے، وہ اس جوڑ کے اندر آئے اور یہاں آ کر کے وہ اب یہاں سے یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اس وقت کو ہم جا کر بڑھائیں. یعنی جتنے پر تھے اتنے پر رہے. حاج صاحب کہہ رہے تھے، صبح بات ہو رہی تھی، کہنے لگے بھائی ایک آدمی جو ہے 9ویں کلاس کے اندر ہے اور 4 سال ہو گئے 9ویں کلاس کے اندر ہے، تو اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، ملنے جلنے والے اس بات کو کتنی فخریہ بیان کریں گے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ 4 سال سے ہمارا بچہ 9ویں میں ہی ہے. تو وہ فخریہ بیان کریں گے. تو ہم کون سی کلاس میں ہیں؟ تو اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، جو جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھے. 2.5 گھنٹے کی محنت، 2.5 گھنٹے آواز لگتے لگتے یہاں سے شروع ہوئی. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کے کناروں پر گھوم گھوم کر کے آواز، ایسے لوگ قربانیاں دینے والے پیدا ہو گئے. ہم انڈونیشیا کے اندر تھے، ایک صاحب، میں مسجد کے باہر کھڑا تھا، ایک صاحب گاڑی لے کر آئے، وہ وہاں پر اس علاقے کے اندر اس جزیرے پر ہمارے ساتھ تھے، میری جوڑی کے اندر تھے ملاقات میں. تو انہوں نے مجھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور روک کر کہنے لگے کہ آئیے شب گزاری میں چل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی شب گزاری کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو اس نے مجھے سنایا، میں بہت حیران ہوا. اس نے کہا 250 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی شب گزاری کے اندر شریک ہونے جا رہا ہوں. بات یہاں سے چلی، وہاں پہنچ گئی، ان لوگوں نے دل پر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا. ہم دل پر نہیں لے رہے، ہمارے لیے مشکل ہو رہا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اس کام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اس کام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک جگہ فرمایا، بیانات کے اندر میں نے پڑھا ہے، فرمایا کہ دیکھو وقت تو ہر آدمی کے پاس ہے، لیکن آدمی وقت وہاں لگاتا ہے جس چیز کی عظمت اور اہمیت اس کے اندر ہوتی ہے. وقت سب پہ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے 2.5 گھنٹے لگانے کا. نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمارے سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو ہمارے پاس ہے نہیں. بھائی بتاؤ، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. کوئی عقل مند آدمی ایسا کرے گا کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے نہیں اور وہاں جا کر مانگنے لگے؟ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر جا کر کوئی آدمی کرانے کا سامان مانگنے کی حماقت کرے گا؟ بھائی نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہے چیز یہاں نہیں ملے گی. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2.5 گھنٹے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو امت سے مانگے جا رہے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امت اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے، اس محنت کو دے دے. اور اتنا وقت ہر آدمی کے پاس ہے. اپنا حساب لگاؤ تو مل جائے گا. اجی ہم کاروبار پر کہ اس کا بھی نکال دیا کہ جی بیوی بچے اور ان کی ذمہ داری اور تقاضے اپنی ذاتی اعتبار سے بھی کہ اس کا بھی نکال دیا. تو پھر کتنا نکلا کہ بہت زیادہ. سری لنکا کے اندر 1994 میں جماعت گئی، اور جب جماعت وہاں پہنچی تو وہاں کی مسجد وار جماعت کو لے کر بیٹھ گئے. چند ساتھیوں کو جیسے پہنچے خاکہ لے رہے تھے، اندازہ لے رہے تھے بھئی کیا نوعیت ہے یہاں. ہمارے ڈاکٹر فراہیم صاحب سنا رہے تھے تو کہنے لگے کہ جب ہم نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی آپ کی مسجد وار جماعت میں کتنے ساتھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 150 ساتھی ہمارے مشورے میں بیٹھتے ہیں. 150 ساتھی ہمارے مشورے میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ 150 ساتھی جو آپ کے مشورے میں بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ ان 150 میں سے 2.5 گھنٹے کتنے لگاتے ہیں. کہنے لگا وہ ساتھی کہ حضرت آپ تو یہ معلوم کرو کہ 8 گھنٹے کتنے لگاتے ہیں. الحمدللہ 100% 150 کے 150 2.5 گھنٹے لگا رہے ہیں.
آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ 8 گھنٹے کتنے لگا رہے ہیں. ایک ملک کے اندر جماعت گئی, ساتھی نے قرآنوں کا مجمع جمع ہوا اور تشکیل کے موقع پر خوب زور لگایا اور طاقت لگائی کہ بولو 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے کون تیار ہے, بولو 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے کون تیار. ایک صاحب ادھر سے پرانے ساتھی اٹھ کے آئے اور آ کر کہا کہ حضرت یہ مجمع تو پہلے سے 8 گھنٹے دے رہا ہے, آپ اس کو 2.5 گھنٹے کی دعوت دیں. تو میرے پیاروں, لوگوں نے دل پر لیا, اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. ہم دل پر لیں گے, اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے. وہ مولانا احمد لاڈ صاحب کے پاس نہیں آتے ایک ساتھ, اپنی ساری کارگزاری سنائی کہ حضرت میں دعا کرانے آیا ہوں کہ میرا اتنا وقت لگ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرا اتنا وقت لگ جائے, نوکری کہیں دوسری جگہ کرتا ہوں. ایسی تدبیریں کر رہے ہیں لوگ. تو ہی اگر نہ چاہے بہانے 1000 ہیں, اور اگر آدمی چاہ لے تو راستے بھی 1000 ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اس کو دل پر لینا ہے. اپنی مسجد وار جماعت کے مشوروں کے اندر فکروں کے ساتھ بیٹھنا, اپنے مشوروں کو فکروں والا مشورہ بنانا, بے فکری والا مشورہ نہیں. اپنے ہر ساتھی کو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اس کی عظمت سمجھائی جائے اور مشورے کے اندر فکروں کے ساتھ بیٹھا جائے. ایک آدمی کی بے فکری بھی مشورے کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. ایک آدمی بے فکر ہوا, وقار گیا, تو فکر مند مشورہ, ہر ساتھی فکر مند ہو, ہر ساتھی فکر مند ہو. جیسے آدمی اپنے دنیاوی کام کاج کے مشورے لے کر بیٹھتا ہے اور کتنا اس کے چہرے کے اوپر اس کے تاثرات ہوتے ہیں, اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا غم ہے. وہ میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, ایسے حالات میرے بھائیوں, ہمیں اسی طریقے سے اپنے آپ کو بٹھانا مشوروں کے اندر, اور ایسے فکروں والے مشورے ہوں, اس کے اثرات ہمارے محلے پر, ہماری بستی پر پڑیں گے. اس سے ہمارا پورا محلے کا نظام بنایا جا رہا ہو, ہر ایک اعتبار سے فکر کی جا رہی ہو. ہم کب تک دوسروں کی کارگزاریاں سنتے رہیں گے, کب تک دوسروں کی کارگزاریاں سناتے رہیں گے. کب میرے بھائیو یہ ضلع سہارنپور, جہاں سے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی محنت, اللہ کے دین کا کام گیا, اللہ کا کام پہنچا, یہاں سے شروعات ہوئی, میرے بھائیو, دوستوں, بزرگوں, یہ ضلع کب کھڑا ہوگا؟ اس ضلع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بہت کچھ رکھا ہے. ہم ایک علاقے کے اندر گئے, بہت پرانے ساتھی تھے, ہمارے حکیم صاحب بھی تھے اور ساتھی بھی تھے پرانے. ہم پہنچے تو انہوں نے ہمیں ایک بڑی عجیب بات بتائی. کہنے لگے, تم لوگ جس سرزمین کے رہنے والے ہو, اس سرزمین کو اللہ نے بہت نرم بنایا. کہنے لگے, میں 12 ملکوں میں پھرا, ہندوستان کے خطوں پر پھرا, لیکن جو دل نرم آپ کے علاقے کے لوگوں کے ہیں, میں نے کہیں نہیں پایا. ذرا سی بات پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں, ذرا سی محنت پر جماعتیں بن جاتی ہیں, ذرا سی بات چلانی پڑتی ہے, لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, مشورے اپنے ایسے جاندار بنانے, اس سے سارا نظام بنانا. اور یہ جو ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کی طرف سے تقاضے متوجہ ہو رہے, جب ہم ایک کارگزاری سن رہے کہ بھئی اس طریقے سے انہوں نے کیا اور یہاں پہنچ گئے ہیں, میرے بھائیوں, ہمیں بھی اس کو لے کر, یہ تو ضروری ہے کہ ہمارے شہر کے مشورے سے وہ چیز طے ہوگی, اور جو مشورے سے چلایا جائے گا اسی کو چلائیں گے. لیکن میرے بھائیوں, جو چلایا جا رہا اس کو تو چلائیں, جس کی ہمارے بڑے اجازت دے رہے ہیں, مشورہ کر کے ہمیں کوئی چیز دے رہے ہیں, ہم اس کو تو دل پر لیں. اب ہمارے سامنے حاجیوں کے کام کا قدر تقاضا ہم نے بنگلور کے اندر سن لیا, ہم نے اس سے پہلے سورت کے اندر سن لیا. کیسی عجیب و غریب کارگزاریاں ہمارے سامنے آ رہی, کیسے حضرات حاجیوں کے اندر کام کر رہے ہیں. 167 جماعتیں سن کر حیران ہو گئے, بیرونی ملکوں کے اندر گئی, کرناٹک والوں کی. اور بھائی فاروق صاحب بنگلوری دامت برکاتہم فرما رہے تھے, ایک موقع پر ہم بھی تھے وہاں پر, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پڑوس کے اندر گئے, وہاں کتنے سارے ملک والوں نے ہمارے سے تقاضا کیا کہ ہمیں جماعت ہندوستان کی چاہیے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری سناتے تھے کہ ہم مراکش کے اندر گئے, اور جب ہم مرکز کے اندر پہنچے, ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے اور آ کر مجھے پکڑا اور پکڑ کر کے جھنجھوڑا, اور جھنجھوڑ کر کہا کہ ہندوستان والو, تم نے ہمارے ملک میں آنے میں دیر کر دی, میرا باپ اس دنیا سے بغیر کلمے کے چلا گیا. کل قیامت کا دن ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا, ہمارا ہاتھ ہوگا, ہم اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے.
کہ تمہیں اللہ نے نعمت دے رکھی تھی، اتنا زمانہ ہو گیا، میرا باپ اگر تم کچھ ایام پہلے آ جاتے، کچھ زمانہ پہلے آ جاتے، میرا باپ اس دنیا سے بغیر کلمے کے نہ جاتا۔ 800 کروڑ انسان دنیا کے اندر ہیں میرے بھائیو، ایک اندازے کے مطابق 150 پونے 200 چلو 200 کروڑ مسلمان سمجھو، 600 کروڑ انسان اس وقت دنیا کے اندر ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اگر آج قیامت آ جائے میرے بھائیو دوستو وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اس درد کو ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم میں کا ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے تمام دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہوا سمجھے کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا، میری ذمہ داری ہے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا حلقہ، اپنا ضلع، اپنا صوبہ، اپنا ملک اور پھر سارا کا سارا عالم میرے بھائیو ہماری محنت کا میدان ہے۔ جتنی مشغولی یہاں ہے اتنی مشغولی کہیں نہیں، جتنی فرصت یہاں ہے اتنی فرصت بھی کہیں نہیں ہے، اپنے اپنے سمجھنے کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں ان تقاضوں کو سرے دست لیں اور ان تقاضوں کو پورا کریں۔ ابھی بھائی عبدالعزیز نے بتایا کہ حاجیوں کی فہرست کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو ہم اپنے اپنے محلے کے اندر میرے بھائیوں مسجد وار جماعت کے مشوروں میں ان تقاضوں کو رکھیں کہ بھائی ہمارے بڑوں کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ہمارے محلے کے اندر سے اس سال صاحب کون صاحب جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا 2012 کے حج کے سفر پر، ابھی پچھلے سال بھی دیکھا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایسی کارگزاریاں مل جاتی ہیں، لوگ عمرہ کے لیے پہنچ گئے، لوگ حج کے لیے پہنچ گئے لیکن تلبیہ بھی نہیں جانتے۔ اور یہ ہماری محنت کے اندر ایسا نظام ہمارے بڑوں نے سوچا ہے کہ جانے سے پہلے حاجیوں کا جانے سے پہلے ایسا میرے بھائی ایک نظام سوچا ہے ہمارے بڑوں نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی ان کو میرے بھائیوں لینے کی اور ان کو چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس پر اپنی جان و مال کو کھپانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے بھائیوں کیسا زبردست نظام بنایا کہ حاجیوں کے جانے سے پہلے ان کو اتنا تو تیار کر دیتے ہیں کہ وہ جانے کے بعد اپنے وقت کو فضول وہاں پر نہیں لگاتے اور جو ارکان ہیں وہ سارے کے سارے پورے ادا کرتے ہیں۔ کیسی کارگزاری آتی ہیں، آپ سنیں گے تو پتہ لگے گا۔ تو میرے بھائی اس کو ہمیں دل پر لینا ہے۔ حاجیوں کی فہرستیں ہیں، اسٹوڈنٹ کا کام تب سے آواز لگائی جا رہی ہے اپنی مسجد وار جماعت کے مشوروں کے اندر، یہ اسٹوڈنٹ کی فہرستیں ہمیں مرتب کرنی، اسٹوڈنٹ کی فہرست بنائیں گے انشاءاللہ، اور سارے کے سارے تقاضے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے آ رہے ان سب کو پورا کرنا، اپنے مشوروں کو جاندار بنانے میں آخری باتیں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ اور اسی طریقے سے 2.5 گھنٹے کے لیے ہر ایک ساتھی جتنے یہاں بیٹھے سب نیت کریں، جہاں ہیں انشاءاللہ اس سے آگے آئیں۔ کون نیت کر رہا ہے؟ جہاں ہیں اس سے آگے آئیں گے انشاءاللہ، اپنے گشتوں کو جاندار بنائیں گے، اپنے دوسرے گشت کو جاندار بنائیں گے، اپنی سیروزہ جماعتیں مضبوط بنا کر جو ہمارے بڑوں کی طرف سے کہا جا رہا ان جماعتوں کو بنا کر میرے بھائیوں اپنے بڑوں کے سامنے پیش کریں گے، اور چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر اچھے خرچوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اپنی مسجد وار جماعت کو انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے کہ مسجد وار جماعتوں کو مضبوط بنائیں گے۔ اور جو 2 رخ آخری کہہ رہا ہوں ہماری محنت کے، ایک اللہ کے راستے میں نکل کر کے محنت کرنا اور ایک اپنے مقام پر محنت کرنا، میرے بھائیوں اس خروج کو بھی جاندار کرنا ہے اور مقامی محنت کو بھی جاندار کرنا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان و مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس قربانی کے لیے بتاؤ اس کے اندر میرے بھائیوں جتنے بیٹھے ہیں سب سے پہلا کون ہے جو یہ کہہ رہا کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں؟ نکلنے کا تقاضا ہو انشاءاللہ نکلیں گے، مقامی محنت کا تقاضا ہو مقامی کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بولو کون تیار ہے؟ باقی کیا نام بھائی؟ محمد جاوید۔ وعلیکم مجید سمید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگزر فرما یا اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دے اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ متقی اور پرہیزگار بنا دے جس طریقے سے زندگی گزارنا آپ کو پسند ہے اے اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آپ نے اپنے فضل سے اس محنت کے اندر لگایا اے اللہ اس محنت کے اندر اے اللہ استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ موت تک چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قدموں کے ڈگمگا جانے سے اور پھسل جانے سے اے اللہ اور نفس اور شیطان کے مکائر سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری حفاظت فرما اے اللہ امت کی بے دینی کو دین سے بدل دے امت کے حال پر رحم فرما دے امت کی بگڑی بنا دے امت کی ڈوبتی نیا کو پار لگا دے اے بے سہاروں کے سہارے ہمارا سہارا بن جا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے کہاں جائیں اے اللہ تو نے تو فرمایا کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اے اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور تجھی سے دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے امت کی بگڑی بنا دے دعوت کے کام کرنے والوں کی کام کے مراکز چیئے ٹھکانوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما ہم تجھ سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں ہم بھیک مانگتے ہیں اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ رکاوٹوں کو آسانیوں سے بدل دے آسانیاں پیدا فرما دے الجھنیں سلجھا دے امت کے حال پر رحم فرما کرنے اول میں تو نے ہی کرم فرمایا تھا کرنے اول میں تو نے ہی فضل فرمایا تھا آج پھر ضرورت آن پڑی ہے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لے تیرے پاک نبی نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے کہنا اللہ کے غیر سے نہیں کہنا اے اللہ یہاں تو امت ٹوٹ رہی ہے ہم تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں اے اللہ اس امت کو امت بنانے میں تیرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے اے اللہ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گیا اور کئی چاند گزرے چولہا نہیں جلا اے اللہ وہ سارے کے سارے حالات آئے تھے طائف کے اندر کیا ہوا تھا اے اللہ تجھے سب پتا ہے تجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تو علام الغیوب تو علیم بذات الصدور اے اللہ تیرے پاک نبی نے کیا قربانیاں دی تھی اے اللہ جب جا کر یہ امت بنی تھی آج امت کے اندر سے امت پنا ختم ہو رہا ہے اے اللہ امت کے اندر امت پنے کو زندہ فرما دے امت کے اندر امت پنے کو زندہ فرما آپس میں جوڑ پیدا فرما دے اتفاق اور اتحاد پیدا فرما تیرے نبی کے یاروں کی جو جماعت تیار ہوئی تھی اور جو صفات تو نے ان کو عطا فرمائے تھے اے اللہ وہ صفات ہمیں بھی نصیب فرما دے وہ صفات ہمیں بھی نصیب فرما اور اس دعوت کی مبارک محنت کے سلسلے میں اے اللہ جو چیز چاہی جاتی ہے اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے ہمیں بھی وہ صفات نصیب فرما اے اللہ
امت کے جملہ مسائل کو حل فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما، اس جوڑ کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، قبول فرما، منظور فرما، کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما، اور جتنے بھی ہمارے آئندہ جوڑ ہونے والے ہیں اے اللہ ان کو بھی اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور اے اللہ خروج کے اعتبار سے بھی آسانیاں پیدا فرما، مقامی اعتبار سے مقامی محنت کے اعتبار سے بھی آسانیاں پیدا فرما، ساتھیوں نے وعدے ارادے کیے نیتیں کی ہیں اے اللہ آسان فرما، اور جو تیرے راستے میں نکل رہے ہیں اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، اور جو چیزیں پیچھے چھوڑ کر جا رہے بے شک تیرے ہی بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔